دعوت پیش کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنے ملفوظات عالیہ سے مجموعے کو مستفید فرما کر اپنی مقبول دعاؤں سے جلسے کا اختتام فرمائیں۔ بہت سارے حضرات جو باہر بیٹھے اب اندر تشریف لیا ہے، اور بہت سارے حضرات جو بڑے پیچھے بیٹھے وہ آگے تشریف لیا ہے۔ بچوں کا پروگرام ختم ہوا، بچوں کو تھوڑا پیچھے کر دیں، بڑے حضرات ذرا آگے آ جائیں۔ الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم إلهي مقصود من طوئي ورضايته إلهي مقصود من طوئي ورضايته محبت و معرفت خود بدے غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا۔ ایک اللہ والے کہ دل سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں، آمین کہتے رہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان سبھی دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا۔ میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، بس اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں امتحان
کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ قابل صدر احترام معزز معقر علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، مدرسہ حاضرہ میں پڑھنے والے عزیز طلباء طالبات، پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، آج ہم سب کے لیے بڑی ہی خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے اس مکتب کا ایک کامیاب ترین جلسہ جس میں ہم سب شریک ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ مکتب میں اتنی بڑی تعداد طلباء کی جو حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں، تقریباً 12 بچے جنہیں سند فراغت دی گئی، جن کے سروں پر عزت کی پگڑی لپیٹی گئی، اور آج سے ان بچوں کو ہر کوئی گھر میں محلے میں کہے گا حافظ صاحب۔ کیا بولیں گے؟ بولو محبت سے۔ حافظ کے معنی حفاظت کرنے والا، حافظ کے معنی، آپ یقین کریں کہ یہ بچے قرآن کی کیا حفاظت کریں گے، بلکہ اب اللہ قرآن کی برکت سے ان کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ ہمارے حضرت شیخ زمان حضرت مولانا محمد قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہ مدینہ فرماتے ہیں کہ قرآن یہ خود مشرف، پھر جو فرشتہ آسمان سے لے کر آیا جبرائیل وہ مشرف، پھر جس مہینے میں قرآن آیا رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان مشرف، اور جس نبی پر قرآن آیا تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ میں محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فرماتے کہ قرآن مشرف، لانے والا مشرف، جس مہینے میں آیا مہینہ مشرف، جس نبی پر آیا نبی مشرف، تو اب جن سینوں میں قرآن اتر گیا یہ سینے مشرف ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بولو محبت سے۔ دنیا کا کوئی سینہ، سنو دل کے کانوں سے سنو، دنیا کا کوئی سینہ اس سینے کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس سینے میں اللہ نے اپنا پاک کلام اتار دیا۔ اس لیے کہ یہ وہ سینہ ہے جس سینے میں وہ پاک کلام اتارا گیا، جس کلام کی حفاظت کا وعدہ کون لے رہا ہے؟ بے محبت سے کون لے رہا ہے؟
परवरदिगार आलम कुरान करीम में फरमाते इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। परवरदिगार आलम कुरान करीम में फरमाते हम ही ने कुरान को उतारा और हम ही कुरान की हिफाजत कर ले। परवरदिगार आलम कुरान की ऐसे हिफाजत कर रहा है, आज तक दुनिया की कई बातिल ताकतों ने कोशिश की, आज भी कर रहे हैं, कल भी करते रहेंगे, लेकिन अल्लाह जिस कलाम की हिफाजत कर रहा है, मुसलमानों पूरे कुरान को मिटाना बहुत दूर की बात है। आज तक ये दुनिया की बातिल ताकतें मिलकर इस कुरान से जबर जेर और पेश को भी बोलो मिटा सके। दूसरी एक बात को मौलाना हाफिज साहब, मौलाना असलम साहब, मकतब के असातिज़ा किराम, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये सेटिंग का दौर है। किसका दौर है? अरे सेटिंग को समझना, सेटिंग से डिग्री मिल जाती है, लेकिन आज तक तुम्हें एक बंदा नहीं मिलेगा जो यूं कहे कि मैंने मौलाना को पैसा दिया और उन्होंने हिफ्ज की डिग्री दे दी। अरे कोई मिलेगा? और कोई कहे भी तो क्या कहेंगे? बेटा कोई बात नहीं, आगे रमजान आने वाली है, बिस्मिल्लाह। ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी दौलत है। और याद रखना, ज़ालिका फज़लुल्लाहि युक्तिही मन यशा, जिस पर अल्लाह फज़ल करता है, करम करता है, उसी सीने में अल्लाह मुकद्दस कलम उतारता है। हमारे हजरत मौलाना अली यूसुफ कावी रहमतुल्लाह अलैह रहमतुन वासिअ आशिक कुरान थे, दाई कुरान थे, और कुरान से इतना लगाव था कि रमज़ानुल मुबारक में आप रोजाना नवाफिल, तरावी, तहज्जुद मिलाकर रोजाना आप 15 से 17 पारे सुना करते थे रोजाना। शायद ऐसे ही अल्लाह वालों के बारे में शायर कहता है, दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। हजरत मौलाना अली यूसुफ कावी रहमतुल्लाह अलैह रहमतुन वासिआ, जिन्हें कुरान से इतना लगाव, कुरान की इतनी दीवानगी, और रोजाना रात को इतना कुरान नवाफिल में सुन रहे, उसके बावजूद दिन में अंदर देखकर भी अपना कुरान पढ़ रहे हैं, दौर कर रहे हैं। लेकिन कई बार मैं बिला मुबालगा मस्जिद में ये बात कह रहा हूँ, हजरत ने मुझे कई बार कहा कि इनायत, अगर रोजाना एक एक आयत भी याद करता तो मैं कुरान का हाफिज हो जाता। याद है? अक्सर हजरत फरमाते थे कि अगर मैं रोजाना
ایک ایک آیت بھی یاد کرتا تو بولو قرآن کا. اور پھر کہا کرتے تھے ذالک فضل، بولو جن کو بھی یاد ہے پڑھ لو، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. میں پچھلے دنوں ملاوی میں ایک علاقہ ہے جومبا، دلوں میں سے آگے ہے، وہاں میں حضرت جی مولانا ابراہیم صاحب دیوبندی دامت برکاتہ علیہ کے بھتیجے تھے مولانا ایوب صاحب، انتقال ہو گیا، اللہ ان کے درجات بلند فرمایا. میں ان کا مہمان تھا. کھانا کھانے کے بعد میں بیٹھا تو میں نے کہا کہ مولانا اتنے سال سے افریقن لوگوں میں کام کر رہے ہو، کوئی عجوبہ سناؤ. صرف اس پہ سناتا ہوں کہ قرآن کتنی بڑی دولت ہے. تو مجھے کہنے لگے جو سوال آپ نے کیا یہی سوال فخر گجرات حضرت مفتی احمد صاحب جب میرے مہمان ہوئے تھے یہی پوچھا کہ عجوبہ سنا. تو جو واقعہ میں نے ان کو سنایا آپ کو سناتا ہوں. پھر مجھے فرمانے لگے کہ ایک افریقن بچہ، اس کا یہ کرتا بالکل فتح پرانا اور سر میں دھول تھی، مٹی، اور ناک سے ریت بہ رہی تھی، پانی بہ رہا تھا، بالکل میلا کچیلا گندا. وہ مدرسے کے گیٹ پر آیا اور پیغام دیا اس نے کہ مجھے مدرسے میں آنا ہے، گیٹ کھولو. تو گیٹ کیپر میرے پاس آیا کہ شیخ کوئی بچہ آیا تجھے ملنا چاہتا ہے. مولانا کہتے ہیں میں خود گیٹ پر گیا تو اس بچے کا حال دیکھ رہا ہوں کہ یہ بچہ اور مجھے ملنا چاہتا ہے. تو اس نے مجھ سے ملاقات کی اور مجھے کہنے لگا شیخ کیا تیرے مدرسے میں مجھے پڑھنے کے لیے ایڈمیشن مل سکتا ہے؟ ارے پڑھیں گے قرآن محبت سے انشاءاللہ. مولانا کہتے ہیں میں اس کا حال دیکھ رہا تھا کہ یہ قرآن پڑھنے آ رہا ہے یا پھر روٹی کا مسئلہ حل کر رہا ہے. لیکن میں لایا اور لانے کے بعد میں نے 2 ہوشیار بچوں کو پیچھے لگایا کہ اس کو 2-3 سورتیں یاد کرنے کے لیے دو اور شام کو سن لینا تاکہ اس کا حافظہ کتنا مضبوط ہے پتہ چلے. کہتے شام کو جو سورتیں سنانے کی تھی اس نے ظہر میں سنا دی. تو میں بڑا خوش ہوا، اللہ اکبر. جیسے یہ ہونہار بچے آپ کے لیے یوں سمجھیے کہ بہت بڑی خیر ہے. اسکول کے ساتھ قرآن کو یاد کر لینا میرے بھائیوں آسان ہوتا؟ بولو یہ اساتذہ اکرام کا کمال ہے. اللہ ان بچوں کو، ان کے ماں باپ کو، اساتذہ اکرام کو، ذمہ داران کو، سب کو اللہ دونوں جہاں میں بہتر صلہ نصیب فرمائے. مولانا ایوب کہتے ہیں جب اس نے صورتیں سنا دی تو میں نے 1-2 بچوں کو بلایا، کہا اس کو اب غسل خانے میں لے جائیں، صابن مل کے اچھا غسل دو، صاف کرو اور ہمارے جو سفید کپڑے یونیفارم ہے اس کو پہنا اور حفظ کی درسگاہ میں بٹھا دیا. مولانا ایوب کہتے ہیں آپ حیران ہوں گے جو بچہ اس حال میں آیا تھا کہ سر میں دھول ہے، ریت بہ رہی ہے، کپڑے پتے پرانے، 1 سال میں قرآن کا حافظ بن گیا. کتنے سال میں؟ بولو 1 سال. مولانا اسلم صاحب میں ایک اور تعجب کی بات کروں. میں مالیگاؤں گیا تھا، وہاں ایک ڈاکٹر بھی بعد میں بنی، بچیوں کا مدرسہ چلاتی ہے، عورت ہے، لیکن اس کا ولولہ شوق، اس عورت نے، نام بھی کہہ دیتا ہوں، زینب آبا مالیگاؤں کی، اس نے صرف 26 دن میں پورا قرآن مکمل حفظ کر لیا. کتنے دنوں میں؟ 26 days. 26 دن میں.
26 दिन। अच्छा, वो अच्छे घराने से थे, तो मैं जलसे में था, तो उनके वालिद ने उसी वक्त ऐलान करवाया कि मेरी बेटी और दामाद को नकद टिकट तो अभी देता हूँ उम्रे का, हिफ्ज़ की खुशी है, और आइंदा साल हज के लिए भी मैं उनको वादा करता हूँ कि दोनों मियाँ बीवी को हज भी कराऊंगा हिफ्ज़ कुरान की बरकत से। क्यों? इसलिए कि कुरान का हाफिज होना ये बहुत बड़ी खुशी है, इससे बड़ी जिंदगी में कोई खुशी नहीं हो सकती। अरे समझ रहे हो? नहीं समझ? इस पर जितनी खुशी मनाई जाए वो कम है। जब वो हाफिज बन गया तो आज तकमील हिफ्ज़ कुरान का जलसा है। बच्चे सारे अपना आखिरी सबक सुना रहे हैं, वो भी लाइन में बैठा है, तो उन अफ्रीकन बच्चों की देखभाल करने वाला एक जिम्मेदार, उसको भी हमने बुलाया, वो भी आके बैठा है। जब इस बच्चे के पढ़ने की बारी आई तो वो जिम्मेदार रो रहा है और बराबर आंसू बह रहे, आंसू बह रहे, आंसू बह रहे। तो मौलाना अय्यूब कहते मैं हैरान था कि ये अफ्रीकन बच्चे के पढ़ने पर इतना क्यों रो रहा है। जब उसका सबक हो गया, इनामत हो गए, दुआ हो गई, तो मैंने वो जिम्मेदार को दिखाया, पूछा आप इतना क्यों रो रहे थे इस बच्चे को? तो उसकी चीख निकली और उसने रोते रोते कहा, शेख तुझे पता नहीं है ये बच्चा कौन है? तुझे सिर्फ इतना पता है कि ये मैला कुचेला गंदगी के साथ गेट पर आया और पढ़ने की दरखास्त की, इससे पहले का किस्सा तुझे नहीं पता? मुझे नहीं पता। का शेख मैं इस पर रो रहा था कि ये वो बच्चा है कि उसकी माँ दीवानी है, पागल है, और उसकी माँ ने जब इस बच्चे को जना तो पागलपन की वजह से अपने बच्चे को पैदा होने के बाद पालना न पड़े तो उसने जहां कोरा करकट डालते कचरा पेटी, उसने इस बच्चे को कचरा पेटी में डाल दिया। मुझे कुछ अफ्रीकनों ने बतलाया कि कोई बच्चा कचरा पेटी में रो रहा है, वहां से मैंने इस बच्चे को निकाला है। मैं इस बच्चे की देखभाल कर रहा था। आज मैं इसलिए रो रहा हूं कि जिस बच्चे को मां ने पैदा होते कचरा पेटी में डाल दिया, मालिक उस बच्चे पर कितना मेहरबान हुआ कि अल्लाह ने उसके सीने में कुरान उतार दिया। दोनों जहां के सरदार महबूब दो आलम सबके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया इमामुल मलाइका, फख्र कायनात ताजदार मदीना मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, लोगों तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ाते हैं, जो कुरान को सीखते हैं, कुरान सिखाते हैं। हमारे लिए, मोहल्ले वालों के लिए ये बहुत बड़ी सआदत है, बहुत बड़ी खैर है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज इतनी बड़ी तादाद हिफ्ज़ कुरान की दौलत से मालामाल हो रही है। साथ ही साथ में एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूं। जितने माँ बाप हैं जो बच्चों बच्चियों के औलिया हैं, मैं आप हालात देख रहे हैं, हम किन हालात से गुजर रहे हैं हम सब देख रहे हैं। इर्तिदाद का जमाना है,
روزانہ ہم خبریں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ فلاں بچی مرتد ہو گئی، فلاں بچہ مرتد ہو گیا۔ اگر یہ سارے اولیاء آج یہ ٹھان لے کہ کچھ بھی ہو مجھے اپنے بچے کو قرآن پڑھانا ہے، تو میں دعوے سے کہتا ہوں اگر آپ نے اپنے بچوں کو، بچیوں کو قرآن پڑھا دیا، ماحول کی وجہ سے ہو سکتا ہے بچہ گناہ کر لے، لیکن آپ نے قرآن پڑھا دیا ہے، یہ بچہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتا۔ ارے پڑھائیں گے انشاءاللہ، اور ہم خود بھی قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اے انسان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن، اے انسان تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو ہو پریشان، یہ کبھی ہو سکتا؟ بولو۔ ارے پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کریں۔ ایک اعلان یہ ہے کہ دعا کے بعد باہر کے حصے میں کولڈ ڈرنک کا انتظام کیا گیا ہے۔ سارے آنے والے مہمانوں سے درخواست ہے کہ باہر کے حصے میں دعا کے بعد ٹھنڈا پی کر جائے، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا اعلان یہ ہے کہ جلسے کے بعد جو خدمت کے ساتھی طے ہوئے ہیں ان کا نام ایک مرتبہ یاد دہانے کے طور پر کہہ دیتا ہوں۔ جیسے ہی سارا مجمع چلا جائے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر پہنچا دیں۔ پاترا والا سبزی، بوٹ والا فرقان، حافظ صفوان والا، حافظ عادل لاکڑا والا، حافظ اسماعیل گھی والا، حافظ اویس صوفی، حافظ سہیل بھائی جی، اکرام والا۔ درود بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کیا کرتے ہیں، بلکہ اللہ ہم نے تیرا یہ کرم اور فضل بھی دیکھا کہ جب تو کسی کو معاف کرنا چاہتا ہے تو بہانہ بھی خود بنا دیا کرتا ہے۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع تیرے در پر آیا ہے، تیری چوکھٹ پر آیا ہے، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے، کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے، کس کا کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، کیا بیماری ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ سب کے غموں کو دور فرما، دکھوں کو دور فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، روزیوں میں برکت عطا فرما، تجارتوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہر ماں باپ کا سپنا ہوتا ہے، ہر ماں باپ کا سپنا ہوتا ہے ان کی اولاد آگے بڑھے، ان کی اولاد ترقی کرے۔ آج یہ سارے ماں باپ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں اور تجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ جب آپ نے ہمیں اولاد دے رکھی ہے، ہماری اولادوں کو ترقیات سے مالا مال فرما، اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ جن جن سخی داتاؤں نے اپنی گھاڑی کمائی سے سخاوت کی ہے اور جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے اتنے پیارے انعامات وغیرہ کا انتظام کیا، اللہ ان سب کو بھی قبول فرما۔
اے اللہ جو بچے حافظ ہوئے ان بچوں کو ان کے ماں باپ کو اساتذہ کو قبول فرما، اور تیرے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل حفظ قرآن کے بیان کیے ان فضائل سے بچوں کو ماں باپ کو مالا مال فرما، ان کے اساتذہ کو مالا مال فرما۔ اے اللہ جو لوگ تیری راہ میں نکلے ہیں، کوئی 3 دن، کوئی 40 دن، کوئی 4 مہینہ، اللہ سب کا نکلنا قبول فرما، پیچھے ان کی اولاد گھر والوں کی حفاظت فرما، آئندہ جنہوں نے ارادے کیے اللہ ان کے لیے نکلنا آسان فرما۔ اے رب ہماری اس مسجد کے جتنے ذمہ داران ہیں اور ہمارے اس مکتب کے جتنے نوجوان ذمہ داران ہیں، اللہ ان سب کی خدمات قبول فرما، سب کی فکریں قبول فرما۔ اے اللہ یہ ہماری دعائیں ہیں، آپ کے ذمہ قبول کرنا ہے۔ ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، کلام مجید کے صدقے طفیل میں، اور مالک تو دیکھ رہا ہے کیسے کیسے تیرے نیک بندوں نے ہاتھ اٹھائے، مالک جن کا ہاتھ پھیلانا تجھے پسند آیا اور جن کی آنکھ سے نکلا گرم آنسو تجھے پسند آیا، اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔